آنکھیں بند کر کے پڑھنے کی عادت ڈالیں، سبز گنبد کا تصور باندھنے کی کوشش فرمائیں، اور پڑھنے کے بجائے سننے والا ذہن بنائیں۔ نعت خوان جو بڑا نعت خوان وہ شروع سے ہوتا بھی نہیں ہے، وہ ان ٹیمپر آئے پڑھنے کے، جب میری باری آئے مجھے بلا لینا، اس کا مطلب یہ سننے کا ذہن ہی نہیں ہے، میری باری آئے تو بلا لینا۔ یا اس کو پتا ہوتا کہ میرے کو آخر میں دیں گے کہ میری وجہ سے مجمع جمتا ہے تو اپنے جائیں گے آرام سے۔ تو بڑا نعت خوان ہمیشہ لیٹ جائے گا، یہ عموماً ہوتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے نعت خوانوں کو شروع میں پڑھایا جاتا ہے، تو ان کی جو چھوٹے چھوٹے بیچارے سن رہے ہوتے ہیں، بڑے صاحب لوگ جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں۔ تو اب یہ کہ للہیت اور اخلاص تقریباً اٹھتا جا رہا ہے، اور بس دکھاوا، نمود و نمائش اور یہ رہ گیا۔ تو سارے نعت خوانوں کو میں نے نہیں بولا ہے، کوئی بھی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ میں نے ایک نعت خوان کا قصہ سنا ہے آپ کو، کتنا عاشق رسول تھے وہ۔ میں نے ایک جنرل بات کی ہے کہ نعت خوان جو اچھے اچھے نعت خوان ہوتے ہیں نا، بڑی آزمائش میں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ مطلب شیطان جو ہے بالکل اس کو کھلونا بنا لیتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں شیطان کا کھلونا ہوں۔ یہ سمجھتا ہے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، آواز کی عزت ہے، آج آواز بیٹھ جائے گی، کل آپ کو کھڑا بھی نہیں رہنے دیتا۔ اخلاق سے تو آپ نے کیا ہی نہیں نا، مطلب اچھے سے باہر ملکوں میں نعت خوان جاتے ہیں تو پھر لوگ جو ان کے ہم کو قصیدے ہم کو سناتے ہیں، آپ تھوڑی سناتے ہیں۔ آپ سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ کو کبھی موقع ملے نا، دعوت اسلامی قافلے میں اور اس طرح نعت خوان جاتے ہیں اپنے، تو ادھر پھر وہاں جا کر وہ ہم خان آفتاب والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آفتاب ہے، ساری کرنیں ہم پر پڑ رہی ہیں۔ آپ کو عزت جو ملی ہے ہری پگڑی سبز امامے کی برکت ہے، دعوت اسلامی کی برکت ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ دعوت اسلامی میں ہے نہیں ہے، سب کے لیے یہ مدنی پھول کارآمد ہے۔ بس آپ کو میں عرض کرتا ہوں، کسی کو بولا ہی نہیں، بولا آپ کو غصہ آ رہا ہونا تو سمجھ لینا کہ یہ شیطان کی طرف سے، اور میں یہ سارے میرے لیے، مجھے کہا گیا اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے، میں برا ہوں۔ خالی زبان سے بول دینا کہ میں سب سے برا ہوں، یہ نہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو تصور کرے کہ واقعی میں برا ہوں۔ تو یہ کہ جب تک ہم دل سے انکساری نہیں کریں گے نا، اس وقت تک ہم مطلب کامیاب نہیں ہوں گے۔ خالی الفاظ تو پھر منافقت کی کھائی میں گرا دیں گے اپنے کو، بلکہ ہے ہی منافقت کہ دل میں نہیں اور زبان سے اپنی میں کرتے رہنا، بلکہ ریاکاری کے بھی احکام اس میں مرتب ہو سکیں گے۔ ہاں بس اللہ حقیقی عشق رسول بنا دے، سننے والے بن جاؤ یار، وہ بچوں کی سنو، ان کی پیٹھ تھابڑو یار، حوصلہ افزائی کرو۔ ایک بار مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے مکتبے والوں سے بہت دفعہ کہا ہے کہ میری ریکارڈنگ اب نہ کروایا کریں، کہ مجھ سے اچھے اچھے نعت خوان آ چکے ہیں، تو ان کی ریکارڈنگ کروائیں، مجھے چھوڑ دیں، جیسے دیگر مدنی کام بھی ہوتا ہے۔ تو اپنے سے دیگر اسلامیوں کو خود پر ترجیح دی، اور الحمدللہ آپ کی یہ عادت بھی دیکھی تھی کہ کسی محفل میں تشریف لاتے تھے اجتماع ذکر و نعت میں، تو معلومات فرماتے تھے کہ کون سا کلام پڑھا جا چکا ہے۔ تو ان کے جیسے کوئی بہت ہی مشہور کلام ہے جو مشتاق بھائی پڑھا کرتے تھے، تو اب وہ کسی نے فرمائش کی کہ آپ یہ پڑھ دیں، تو آپ فرماتے تھے کہ فلاں بچے نے یا کسی نے پڑھ لیا ہے، اب میں نہیں پڑھوں گا۔ آپ الحمدللہ آپ کا حوصلہ شکنی بھی ہو سکتی ہے جی الحمدللہ۔ یہ غیبت کی تباہ کاریاں جو نا، میں نے اس کی ترکیب بنائی تو ہر شیطان نے بولا کہ تو بیان کرنا، وہ دم بچ جائے گی۔ تو میں نے اپنے صاحب بھائی کو بولا کہ یار یہ تو کب لکھوں گا نہ کب پہنچوں گا نہ کب بیان کروں نہ کتنے بیان کروں گا، میرا شعر جو ہے نا اس وقت میدان میں گیا، مائک اس کے ہاتھ میں، اپنے اس کو بیچتے رہتے، یہ بولتا رہے گا، اپنے بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، یہ بیان کرتا تھا۔ ہم کتاب تو آتے آئی، اس سے پہلے ان کو مواد جو تھے نا، ان کو مواد بیچتے رہے، اور یہ گرجتے رہے، برستے رہے، دہاڑتے رہے، چنگاڑتے رہے شیطان کے خلاف۔ تو ماشاءاللہ ایک مطلب جنگ عظیم کھڑی کر دی، تو میں پھر آیا۔ تو اس لیے کہ اب یہ میں نئی نئی روایتیں بیان کروں، یہ ہوتا ہے مبلغ کے لیے بھی ایک مدنی پھول ہے کہ مبلغ بھی بیان اپنا چھپا کے رکھے۔ شاید ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی اچھی روایت ایسی مل گئی نئی جو لوگوں نے نہیں سنی، بڑا یعنی کہ وہ نکتہ ہے کوئی اس میں اہم، تو چھپا کے رکھے گا کہ نہیں یار یہ ادھر نہیں ملتان میں سارا اجتماع بیان کروں گا۔ پھر یہ کوشش کرے گا، کوئی بولے یا کوشش کرے گا کوئی بولے کہ یار واہ یار تو بڑا زوردار بیان کیا، اب کوئی نہیں بولتا، تو پھر اس کی ترکیب کرے گا۔ بیان میں دم نہ ہو
یار اس بار میں بیان کر نہیں سکا، تو اب نہیں بہت اچھا بیان کیا، تو یوں دل کو تھوڑی ڈھارس. تو یہ ناز خوان بھی اس پر غور کر لے کہ یار آج آواز بیٹھی ہوئی تھی، بولا نہیں آج تو آواز میری بڑی یار بادلوں سے ٹکرا رہی تھی. اپنی تعریف کا تو جذبہ تو ہے ہی، کوئی نہیں کرتا تو بھی کروانی پڑتی ہے کہ کوئی اپنی تعریف کرے. کیا کریں یار، شیطان جو ہے یہ اچھا چھوڑتا ہی نہیں ہے. سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دبا دیتے. آپ کی تعریف کرتے تو بھی نہیں چھوڑتے ہم لوگ، آپ کے رب کا ذکر کرتے تو بھی شیطان نہیں چھوڑتا، نہ نفس چھوڑتا، پیچھے لگے ہوئے. کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. ہاتھ جوڑ کے سب نعت خوانوں سے معافی چاہتا ہوں کہ نمک مرچ بہت تیز ہو گیا آج، اور بغیر سن کی آپریشن کیا ہے. پہلے تو بتایا بھی نہیں تھا نا ان کو، بغیر سن کی ہے، بغیر بے ہوشی کا انجیکشن لگائے، وہ ایک دم آپریشن کر ڈالا ہے. معاف کر دینا. مدنی چینل کے ناظرین نعت خوان بھی معاف کر دیں. جتنے بھی مشہور نعت خوان ہیں نا، عموماً دوسرے ممالک سے بلاوا آتا ہے ان کو. تو اب یہ کہ میں نے کس نعت خوان کا کہا وہ تو میرے پاس ہے، یہ غیبت نہیں ہوگی، نہ دل آزاری ہوگی کہ میں نے کوئی اشارہ بھی تو نہیں چھوڑا نا. تو اس لیے کوئی اپنے اوپر اوڑھ لے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں. تو اوڑے وہ کہ جو شاید قصوروار ہو، تو پھر آپ کو شکوہ کرے کہ میرے کو سنایا، تو اب سمجھ لینا. آپ اس کو یوں سمجھنے لگے یار لگتا ہے تو اچھا یار، تو اور کیا کر سکتے ہیں. تو ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا. میں تو سب کی آخرت کی بہتری کے لیے عرض کیا ہے. اپنا ذاتی مفاد اس میں بتاؤ کیا ہوگا. کوئی رقم مجھے دے گا، کوئی چندہ دے گا، کوئی نذرانہ دے گا، سوائے کہ خامہ خواہ میں آپ لوگوں کی مخالفت مول لوں. اور آپ لوگ بھی وہ طبقہ ہے کہ آپ کا بھی ہزاروں سے واسطہ رہتا ہے. ایک خاص طبقہ جو آپ لوگوں سے وابستہ ہوتا ہے. مجھے تو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو آپ سے بگاڑ کر میں کیا کروں گا. تو آپ سدھر جاؤ گے تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام اور بڑھے گا انشاءاللہ. اور آپ سدھر جاؤ گے تو اس پہ بھی بولے کہ ہم کیا بگڑے ہوئے. تو ایسا مت کرنا. اگر آپ سدھرے ہوئے تو اللہ تعالیٰ آپ کی سدھار میں اضافہ کرے، کیونکہ وہ سدھرنے کی کوئی لمٹ آپ کے پاس ہوگی، میرے پاس نہیں ہے کہ آپ بس سدھر چکا، اب اس سے زیادہ نہیں سدھر سکتا. تو آخری سانس تک سدھرنے کا عمل جو جاری رہے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کی سدھار میں اضافہ فرمائے. اور میں نے ابھی سدھرنا شروع نہیں کیا ہے، دعا فرمائے میں سدھر جاؤں. میں سدھرنا چاہتا ہوں.